السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خلوص و محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ مارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بكل حسنه وجماله وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ سن ہی چکے ہیں کہ آج کا ٹاپک ہے رسول اللہ بحیثیت قائد، معلم اور مربی۔ رسول اللہ قائد کیسے تھے، معلم کیسے تھے اور مربی کیسے تھے، تربیت کس طرح سے فرمایا کرتے تھے۔ تو اس ضمن میں کچھ باتیں ہماری آپ سے ہوں گی۔ سب سے پہلے جو آپ کی معلم ہونے والی حیثیت ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ خود اپنی بعثت کا مقصد جو رسول اللہ نے بیان فرمایا تو کہا بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، ایز اے ٹیچر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور جو اگلا ٹکڑا ہے نا اس حدیث کا وہ بھی بڑا اہم ہے۔ میں بھی ایک ٹیچر ہوں، بچوں کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ اس پیشے سے اور اس پروفیشن سے وابستہ ہوں گے، اور اگر پروفیشن نہ بھی ہو آپ کا تو کم از کم اپنے بچوں کے لیے تو معلم بننا ہی چاہیے۔ ہم سب یہ ہر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے پہلے خود معلم بنیں اور ایک اچھے معلم بنیں۔ یہ صرف لفظوں کی شعبدہ گری نہیں ہے کہ انسان کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ خیالات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا عملی مظاہرہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ یہ صرف ایک خوبصورت جملہ بن کے رہ گیا ہے کہ بچوں کی پہلی درسگاہ ماؤں کی گود ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت جملہ ہے۔ جب ہم اپنے گھروں کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو معاملات اس کے بالکل برعکس ہیں، اس کے بالکل الٹ ہیں۔ ہم بھی مجرم ہیں، میں اپنے آپ کو اس سے بری نہیں کر رہا ہوں۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹے موبائل انسان کے لیے بہت زیادہ مہلک ہے اور مضر، لہذا موبائل سے دور رہو، اور یہ سمجھاتے وقت بھی ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے۔ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے بچوں کو، یہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ٹرین میں ایک مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک فیملی ہے چھوٹی سی، اس کے غالباً 2 بچیاں، موبائل بھی ہے ان کے پاس، ایسا نہیں ہے، وہ خود بھی ہیں، میاں بیوی بھی ہیں، اور ان کی 2 بچیاں ہیں۔ موبائل ایک طرف کو رکھا ہوا ہے اور بچیاں مسلسل کوئی میگزین پڑھنے میں لگی ہیں، چھوٹی بچیاں۔ میں ٹین ایجرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹی بچیوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مسلسل جو ہے کوئی میگزین پڑھنے میں لگی ہوئی ہے، اور وہ بھی کوئی ایسی ویسی میگزین نہیں جو انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھی جاتی ہے،
نالج گین کرنے کے لیے جو میگزین پڑھی جاتی ہے وہ میگزین وہ بچیاں پڑھیں. تو ایک یہ سمجھ لیجیے کہ خوشکن منظر تھا ہمارے لیے. ان بچوں کے اندر یہ چیز ڈیولپ کیسے ہوئی تو غور کرنے کے بعد وہ چیز دکھ رہی تھی کہ پیرنٹس خود ہی کوئی کتاب پڑھا رہے، وہ خود کتاب کے مطالعے میں مشغول تھے، لہذا اس کے اثرات بچیوں پر مرتب. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم خود موبائل میں مصروف ہوتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھو. کبھی نتیجہ خیز یہ چیز نہیں ہو سکتی. ہمارے بچپن میں ہم لوگوں کی آنکھ کھلتی تھی تو گھر کی خواتین کی تلاوت کی آواز سے. جو فیکٹ ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. گھر کی خواتین کی تلاوت کی آواز سے ہم لوگوں کی، جب ہم لوگ بچے تھے، ہم بھائی بہن، ہم لوگوں کی آنکھیں کھلتی تھیں. تلاوت کی آواز سے آنکھ کھلی. امام صاحب کو متعین کر رکھا گیا ہے. امام صاحب جو میرے ہی گھر پہ رہتے تھے، ہماری مسجد کے امام، جب وہ آئے تو ضمن یہ بات میں عرض کر دوں آپ کو، اس لیے بھی عرض کر دوں کہ اماموں کا استعمال کس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو اور وہ امام صاحب جو میرے بھی استاذ، اور نہ صرف یہ کہ میرے استاذ، میرے گھر کی 4 جنریشن کے استاذ، 4 جنریشن. تو جب وہ ہمارے یہاں ان کا اپوائنٹ ہوا، وہ بحال ہوئے، تو محلے کے کچھ لوگ میرے والد صاحب کے پاس لے کر آئے کہ یہ بحیثیت امام مقرر ہوئے ہیں، ان کے رہنے اور کھانے کا مسئلہ ہے، اس پر غور و فکر کیجیے. تو برجستہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر میری ایک گزارش مان لیں امام صاحب تو رہنا اور کھانا میرے سے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے، وہ بتائیں آپ. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ فجر بعد اور مغرب بعد ہمارے گھر کے بچوں کو آپ دینیات پڑھا دیں. اس میں جو ہے وہ نورانی قاعدہ سے شروع ہو کر قرآن شریف تک، اور پھر اردو کی کچھ کتابیں وہ آپ پڑھا دیں. امام صاحب نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. نتیجے کے طور پہ وہ ہمارے گھر پہ ہی رہنے لگے اور کھانا وغیرہ ساری ذمہ داری ہمارے گھر پہ. پھر ہم لوگوں نے جب آنکھیں کھولی تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے گھر کے فرد کی حیثیت سے وہاں ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گھر آنکھ کھلتی تلاوت کی آواز سے، اور اٹھتے تو فوراً بالکل تیار ہونا ہے، منہ ہاتھ دھل کر فریش ہو کر امام صاحب کے پاس پہنچ جانا. آج صورتحال کیا ہے؟ ہم بھی اٹھتے ہیں تو وہ منظر نہیں رہتا ہے جو کبھی رہا کرتا ہے. جو ایک مصرع ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اب وہ صورتحال نہیں. ہاں، والدین باضابطہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. میں حافظ ہوں لیکن میں اپنی اس کمی کا اعتراف کر رہا ہوں برسر ممبر. پڑھ لینا ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ جو اہتمام تلاوت ہے وہ چیز نہیں رہی ہے. تو والدین کا اب تو، پہلے تو چھوٹے مکانات ہوتے تھے، اب تو بڑے بڑے مکانات ہو گئے. ایک کمرہ وہاں ہے تو 300-400 گز کے بعد اور فٹ کے بعد دوسرا کمرہ ہے. تو پتہ کیا چلے اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے. اوپر سے ہم رہنے لگے، فرسٹ فلور پہ والدین نیچے. اب ہم خود اہتمام تلاوت نہیں کر رہے ہیں تو ہم بچوں کو کہاں کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر کہیں گے بھی تو ہماری باتیں فضا میں تحریر ہو جائیں گی، اس کے اثرات مرتب نہیں. خیر، ضمن یہ بات عرض ہوئی نہیں. تو ہم سب اگرچہ بحیثیت معلم یہ پروفیشن اختیار نہیں کیے ہوں، لیکن کم از کم بحیثیت والد، اور اگر خواتین سن رہی ہوں تو بحیثیت والدہ وہ اپنے بچوں کے لیے تو معلم بنے اور معلمہ. اور بننے سے پہلے رسول اللہ کی اس حیثیت کی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں، اسے جاننے کی ضرور کوشش کریں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو دوسرا ٹکڑا ہے، پہلے ٹکڑے میں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بعثت معلما، اللہ نے مجھے ایز اے معلم، ایز اے ٹیچر دنیا میں بھیجا. اور اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے موجودہ زمانے کے اعتبار سے، لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. اور مجھے بھی ایز اے ٹیچر یہ سوچنا چاہیے کہ صرف بعثت معلمہ ہی پہ ہم خوش ہو جا رہے ہیں. اگلے ٹکڑے پہ ہمارا عمل ہے کہ نہیں؟ ہماری ذمہ داری ایز اے استاد اور ایز اے ٹیچر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 2+2 4 ہوتا ہے یہ بتائیں. صرف انہیں انفارمیشن دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری بحیثیت استاذ، بحیثیت معلم اور بحیثیت ٹیچر یہ بھی ہے
کہ اپنے بچوں کو جہاں انفارمیشن دیں وہیں اس بات کی بھی فکر کریں کہ وہ ایک اچھے انسان بنے، اور اچھے انسان کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے مسلمان بنے، ایک اچھا وہ اللہ کا بندہ بنے، ایک بہترین رسول اللہ کا امتی بنے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت استاد، بحیثیت معلم۔ یہی ہے دوسرا ٹکڑا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایز اے معلم دنیا میں بھیجا ہے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یہ نہیں کہا تاکہ میں لوگوں کو خوب زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے سکوں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور تکمیل کس طرح سے؟ وہ جو موریلٹی اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی ہے، وہ جو گڈ بیہیویئر اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، جس کا ابھی ذکر کیا حضرت علامہ نے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ جن اخلاق کا اور جن کردار کا اللہ نے مجھے حامل بنایا ہے، میں ان چیزوں کو اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر اور اپنے ماننے والوں کے اندر اور اپنے بلیور کے اندر ڈیولپ کر سکوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ٹیچر کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں سبجیکٹ پڑھا دے، سبجیکٹ پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اچھا انسان بنائے، اور بحیثیت مسلمان انہیں ایک اچھا مسلمان بنائے، انہیں ایک اچھا اللہ کا بندہ بنائے، انہیں ایک اچھا رسول اللہ کا امتی بنائے، اور آگے بڑھاتے جائیں، انہیں ایک اچھا بیٹا بنائے، انہیں ایک اچھا بھائی بنائے، انہیں ایک اچھا دوست بنائے۔ یہ ساری حیثیتیں رسول اللہ کی زندگی میں جا کر دیکھتے نا۔ ہم لوگوں سے غلطی اور ہوئی ہے کہ ہم نے رسول کو جو اسوہ بنایا ہے نا، وہ صرف مسجد کے اندر۔ میں معافی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، ہم نے جو حضور کو اسوہ بنایا وہ صرف مسجد کے اندر، اور اسی پہ لڑائی بھی ہوتی ہے۔ ساری لڑائیاں اسی پہ ہیں کہ نہیں رسول اللہ نے یہاں ہاتھ باندھا تھا تو یہاں باندھا تھا تو نہیں باندھا تھا، چھوڑ کے رکھا تھا، اور تشہد میں انگلی ایسے اٹھائی تھی کہ ایسے سے ہلانا ہے، وہ سارا زور اسی پر صرف ہو رہا ہے، ساری لڑائیاں اسی پر صرف ہو رہی ہیں۔ اور مسجد کے اندر عبادات کا گوشہ ہے نا، وہ کتنا ہے دین کا؟ 1/3 دین کا 2/3 تو کچھ اور ہے۔ تو ہم نے حضور کو اسوہ بھی بنایا، نمونہ بھی بنایا، تو صرف مسجد کے اندر، اس سے آگے نہیں، اور وہ بھی آدھا ادھورا۔ اگر مسجد کے اندر بھی اسوہ بنایا تو آدھا ادھورا، مکمل نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مسجد کے باہر بھی رول ماڈل اگر کسی کو بنائیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں حضور کی زندگی، کوئی گوشہ ایسا ہے جسے رسول اللہ نے پیچھے نہ چھوڑا ہو؟ بحیثیت باپ ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور رول ماڈل کون ہے کوئی دنیا میں؟ لائیے آپ چیلنج کیجئے دنیا والوں کے سامنے، تمام مذاہب کو چیلنج کیجئے آپ۔ ٹھیک ہے، تاریخ کی روشنی میں اگر ان سے بہتر کوئی بات تم لا سکتے تو لا کے دکھاؤ۔ یہ سیدہ فاطمہ سے پوچھیں کہ رسول اللہ کیسے والد تھے اور کیسے باپ تھے۔ بحیثیت بھائی حضور کا اسوہ اور حضور کا کردار کیا تھا؟ حضرت علی سے پوچھیے آپ کیسے بھائی تھے، بھتیجے کیسے تھے؟ یہ جناب ابو طالب سے پوچھیے، شوہر کیسے تھے؟ جملہ ازواج مطہرات سے پوچھیے۔ تو یہ جتنی حیثیتیں ہو سکتی ہیں سماج میں انسان کی، دوست کیسے تھے؟ جناب ابو بکر صدیق سے پوچھیں آپ کہ رسول اللہ دوست کیسے تھے۔ تو ہم لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے کہ ہم نے حضور کو جو اپنا رول ماڈل بنایا وہ محض مسجد کے اندر اور محض عبادات کے اندر، اور وہ بھی آدھا دیا، جبکہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے ان تمام شعبوں میں بنظر غائر ہم رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور ان تمام شعبوں میں رسول اللہ کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں اور اپنا آئیڈیل بنائیں، تب ہم ایک اچھا معاشرہ ڈیولپ کر سکیں گے، ایک اچھی سوسائٹی کی بنیاد رکھ سکیں گے۔ ورنہ صرف تقریریں ہوتی رہیں گی اور ہم سنتے رہیں گے، مجھے نذرانہ ملتا رہے گا، آپ کے کانوں کو اچھا لگتا رہے گا، سماج میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، سوسائٹی میں کوئی چینجنگ نہیں آنے والی۔ اس لیے میں بڑے درد کے ساتھ گزارش کروں گا کہ یہ مولانا انیس صاحب قبلہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ پوری سیریز چلاتے ہیں سیرت ہر سال۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ محض انفارمیشن کلیکٹ کرنا نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں، ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے، صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ انہیں نالج اتنی بھی ہو جاتی نا تو اتنا عمل کرتے، اگر اتنی بھی نالج ہو جاتی تو اتنا عمل کرتے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ صبح سے شام تک سوشل میڈیا پہ بھی نالج گین کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر دن
ہمارا دن کوئی ایسا نہیں گزرتا ہے کہ جس دن ہماری معلومات میں کچھ اضافہ نہ ہو رہا. کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا. جس لیول کا انسان ہے اس کی معلومات میں کچھ نہ کچھ حد تک دینی اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں, دنیاوی تو اپنی جگہ پہ, دینی نقطۂ نظر سے اس کی معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو ہی رہا ہے روزانہ, لیکن عملی اعتبار سے روزانہ گراوٹ ہی آ رہی ہے. عملی اعتبار سے روزانہ گراوٹ ہی آ رہی ہے, کیونکہ ہم نے اسی کو کامیابی سمجھ لیا کہ جلسے میں چلے گئے دین سیکھ لیا. میں نے کل بھی کہا تھا نا, کس پر بات چلی تھی, پرسوں کہا تھا فہم دین. فہم دین اس کا نام نہیں ہے کہ محض دین کا علم حاصل کر لیا جائے. اگر محض علم حاصل کر لے اور بے عمل رہے تو کیا اللہ کا اس کے ساتھ خیر کا ارادہ ثابت ہوگا؟ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو آپ کوئی کہہ سکتا ہے, جاہل سے جاہل انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک بے عمل انسان, اس کے پاس نالج کا خزانہ پڑا ہوا ہے, اس کے سینے میں دین کا علم بھرا پڑا ہے اور بے عمل ہے؟ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. اس صورتحال سے اس کی زندگی گزر رہی ہے, تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا؟ اگر اللہ خیر کا ارادہ کرے گا تو کیسے ممکن ہے اس کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ نہ پیدا ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی سمجھ ہی کوئی اور چیز ہے. محض یہ نہیں ہے کہ دین کا علم حاصل کر لیا جائے تو دین کی سمجھ ہے, علم کے ساتھ ساتھ اس سمجھ پہ عمل کر لیا جائے تب ہم یہ کہیں گے کہ ہاں اسے دین کی سمجھ حاصل. تو صحابہ کا ایک بنیادی فرق ہم میں اور صحابہ میں یہ بھی تھا کہ انہیں اتنی نالج حاصل ہوتی تو وہ اتنا عمل کرنے پر زور لگاتے, بلکہ ان کا معاملہ تو یہ رہتا تھا کہ نالج کو پیچھے چھوڑتے عمل کی بات کرتے. میں ایک حدیث یہاں پہ ضمن عرض کر دوں, موضوع سے ہٹ کر کے, بلکہ موضوع ہی سے متعلق ہے. یہ بھی ایک حدیث ہے قرآن کی عظمت کے حوالے سے, بڑی لمبی حدیث ہے, میں پوری تو نہیں سناؤں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان, نہیں یہ دوسری حدیث کا میں نے ٹکڑا پڑھ دیا. چلیے الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے, میں اس کا معنی آپ کو بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ اٹھے گا. صحابہ کے مجمع میں رسول اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عنقریب ایک فتنہ اٹھے گا. حضرت علی اس مجمع میں موجود ہیں, فوراً کھڑے ہوئے اور سوال انہوں نے ایک کیا, مل مخرج منہا یا رسول اللہ. فرق سمجھیے, جو بات ابھی تک میں کہہ رہا تھا نا کہ ہم میں اور صحابہ میں جو بنیادی ہے. حضرت علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا, مل مخرج منہا یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا عنقریب ایک فتنہ اٹھے گا. اگر ہم ہوں اس جگہ پہ تو کیا سوال کریں گے, کیسا اٹھے گا یا رسول اللہ, کب اٹھے گا, اس کی نوعیت کیا ہوگی, کیفیت کیا ہوگی, یہی سب سوال کریں گے. حضور نے اتنا فرمایا عنقریب ایک فتنہ اٹھے گا. حضرت علی نے اس قسم کا کوئی سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ اس فتنے کی کیفیت اور نوعیت کیا ہوگی, کب اٹھے گا, کہاں سے اٹھے گا, کون لوگ اس میں گرفتار ہوں گے, کوئی سوال نہیں. سوال کیا کیا, مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اگر بدقسمتی سے میری زندگی میں وہ فتنہ اٹھ گیا تو میں اپنے آپ کو اس سے بچاؤں گا کیسے, اس کا راستہ بتائیے. میں اپنے آپ کو اس فتنے سے نکالوں گا کیسے, اسے نکلنے کا راستہ بتائیں. تو حضور فرماتے ہیں کتاب اللہ. علی اس فتنے سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب, وہ قرآن مقدس. حدیث بہت لمبی ہے لیکن مجھے وہ سنانا مقصد نہیں ہے, بس اتنا بتانا یہ تھا کہ حضرت علی کا طرز عمل کیا ہوا کہ فوراً یہ سوال کہ عمل کیسے کیا جائے. یعنی سارا فوکس عمل پر ہے اور ہمارا سارا فوکس نالج گین ہے, نالج بڑھانے. نالج بڑھانے کو ہم نے کامیابی سمجھ لیا. یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے اور یہ بھی شیطان کا ایک فریب جس میں ہم اور آپ مبتلا ہو. ہم اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ صبح سے شام تک فیس بک پر دیکھ رہے ہیں 10 20 50 پوسٹیں ہم نے پڑھ لی, وہ بڑے بڑے معنی خیز پوسٹ تھے, وہ گولڈن کوٹیشن تھے, گولڈن ورڈز تھے, ہم نے پڑھا ہو کیا اچھی بات. تو آج میں پڑھا ایک چیز, کیونکہ ہم بھی تو آپ ہی میں سے ایک انسان ہے نا, کوئی دوسری مخلوق تو ہے نہیں, تو ہماری بھی وہی حالت رہتی ہے. تو ایک گزر گئے نظر سے ایک پوسٹ, کیا بھائی ایک صاحب نے دودھ میں کس کے پانی ملایا اور پھر بچے ہوئے پانی کو ایک قریب کے دکاندار کے پاس گئے, اس سے ٹیبل مانگا اور ٹیبل پہ بیٹھ کر پیا.
کیوں بھائی؟ تو بیٹھ کر پانی پینا سنت. پہلے تو دبا کے دودھ میں پانی ملایا اور اس کے بعد ٹیبل مانگ کر اس میں بیٹھ کے پانی پی رہا ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت. ہم بھی اسی قسم کی نالج حاصل بھی کرتے ہیں اور اسی قسم کی نالج بڑھاتے بھی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ فادرز ڈے کے دن وہ لوگ بھی باپ کی عظمت پہ پوسٹ ڈالتے ہیں جن کے باپ اولڈ ایج ہاؤس کی زینت بنے ہوئے، وہ بھی باپ کی عظمت پہ پوسٹ ڈالتے ہیں. جنہوں نے ماں کو علاج کے بغیر تڑپا کے مار دیا، وہ بھی مدرس ڈے کے دن ماں کی عظمت پہ پوسٹ ڈالتے ہیں. تو خدا کے لیے ایسی نالج اور ایسی انفارمیشن کے حصول کی کوششیں مت کیجیے، جتنا حاصل ہو جائے اتنے پہ عمل کیجیے. میں تو آج کے زمانے میں کہتا ہوں کہ جتنا آپ جانتے ہیں نا اتنا کر لیجیے، اللہ رب العزت کے یہاں آپ مقبول ہو جائیں. جتنا آپ جانتے ہیں وہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کون نہیں جانتا ہے کہ 5 وقت نماز فرض ہے؟ کوئی ہے ایسا مسلمان جس کو یہ نہیں پتا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ نہیں؟ کون نہیں جانتا ہے کہ سچ بولنا فرض ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، امانتوں میں خیانت کرنا حرام ہے؟ کسے نہیں پتا ہے؟ ان چیزوں پہ عمل کر لیجیے، اللہ کے مقبول ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہم سے اعلیٰ ہوں گے، ہم سے بہتر ہوں گے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. خیر، تو بات یہاں چل رہی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایز اے معلم دنیا میں بھیجا. کیوں؟ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ میں اپنے ماننے والوں کو اور اپنے شاگردوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اخلاقوں کی، میں مفہوم ترجمہ کر رہا ہوں، اخلاق و کردار کا پیکر بنا دوں، انہیں ایک سوسائٹی کا بہترین انسان بنا دوں. یہ میری ذمہ داری. اور دنیا نے دیکھا وہ جو خراج پیش کیا نا شاعر نے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. یہ صحابہ کون تھے؟ ایمان لائے اور زمانے کے لیے ہادی بنے. یہ کون تھے؟ خود گمراہ تھے کہ نہیں پہلے؟ آپ کو یہ عجیب بات نہیں لگے گا وہ مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھائی صحابہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جب وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ عمر کون تھے؟ سوچیں آپ. یہ ابو سفیان کون تھے؟ اور دیگر صحابہ کون لوگ؟ جب تک شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے تو گمراہ تھے کہ نہیں؟ تو شاعر کہتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اور کیسے ہادی بنے؟ کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے ہدایت یافتہ ہو. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ پیغمبر کی نظر تھی. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ آپ کی انداز تعلیم، انداز تربیت کا کمال ہے. تو حضور معلم بن کر دنیا میں آئے، تعلیم دی. کیسی تعلیم؟ تعلیم دینے کا انداز کیا تھا؟ کیسی تعلیم دی وہ تو ہم جانتے ہیں، کیسی تعلیم دی وہ صحابہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن تعلیم دینے کا انداز کیا تھا؟ وہ چند پوائنٹس میں نے لکھ کر لائے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور اس کو سنیں آپ، وہ بہت غور سے سنیں، اور اس انداز سے آپ اس تعلیم کو دینے کی کوشش کریں. یقین اور ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نتیجہ نکلے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. بلکہ میں جملہ آج نہیں، آج سے 10 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر مکاری میں بھی رسول اللہ کے طریقے کو اپنائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. کم سے کم دنیا میں تو کامیاب ہو جائے، بھلے آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے، آخرت میں اسے کچھ نہ ملے، لیکن اگر مکاری میں بھی رسول کے طریقے کو اپنائے گا تو وہ کامیاب ہو، دنیا میں اسے کامیابی ہو. تو اب رسول اللہ کا انداز تعلیم بحیثیت معلم آپ نے اس انداز سے تعلیم دی کہ وہ اجڑ لوگ، وہ انسیولائزڈ اور انکلچرڈ لوگ، جن کے لیے تہذیب کا لفظ بھی بے معنی تھا، سویلائزیشن کا لفظ بھی بے معنی تھا، کلچر کا لفظ بھی بے معنی تھا، جن کے ایسے لوگوں کو رسول اللہ نے اقوام عالم کا امام بنایا، دنیا کا امام بنایا. وہ طریقہ تعلیم کیا تھا؟ چند سالوں میں گھوٹی میں پلا دیا آپ نے. اچھا
پھر یہ کہ کوئی باضابطہ ایسا بھی نہیں تھا کہ پیریڈ چلتی تھی اور درسگاہ کورس نافذ کیا گیا ہے اور ایڈمیشن ہو رہا ہے اور داخلے لیے جا رہے ہیں اور وہ ٹائمنگ سیٹ ہے کہ پہلی گھنٹی اتنے کی ہوگی اور دوسری گھنٹی اتنے کی. کچھ نہیں. وہ ایک عام معمول ہے جو رسول اللہ کی زندگی کا، اسی کے مطابق آپ اپنی روٹین لائف جی بھی رہے ہیں اور صحابہ کو تعلیم بھی دے رہے ہیں. وہ انداز کیا تھا، وہ چند پوائنٹس سننا. ترتیب میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے آگے پیچھے لگے، کیونکہ اب ترتیب بنانے میں کوئی الٹا پلٹا ہو ہی جاتا ہے، اس سے بحث نہیں. سب سے پہلی چیز، حضور نے تعلیم کی اہمیت اجاگر کی صحابہ کے ذہنوں میں، اپنے جانثاروں کے ذہن و دماغ میں تعلیم کی اہمیت اجاگر کی. قرآن کی پہلی وحی بھی ہمیں اس بات کی طرف غمازی کر رہی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. جو 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، اس میں کتنی مرتبہ ابھی تک تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ اقرأ پڑھیے، لیکن اس کے آگے بھی دیکھیے نا، وہ علم کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ علمہ کیا ہے؟ علم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس کے بعد علم الانسان ما لم یعلم. تو پہلے علم اور پھر ما لم یعلم، وہ بھی تعلیم. سب کا روٹ ورڈ جو ہے وہ تعلیم ہی، سب کی جڑ جو ہے وہ تعلیم ہی. اور اس میں اقرا، وہ بھی تعلیم سے متعلق. 4 ہو گیا نا. ان 5 آیتوں میں اقرا تعلیم، اور 3 مرتبہ علمہ، 2 مرتبہ علمہ، 1 مرتبہ یعلم، وہ بھی تعلیم. اور پھر بیچ میں ایک آیا بالقلم. وہ قلم کیا ہے؟ وہ ذریعہ تعلیم. وہ قلم کیا ہے؟ سورس آف نالج. کسی نالج کو ڈیلیور کرنے کا ذریعہ ہے قلم. اور آج کے زمانے میں ضروری نہیں کہ یہ والا قلم ہو، وہ ڈیجیٹل پین بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ پین بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیجیٹل پین. اس کے علاوہ آپ جو بیٹھ کر کے ٹائپ کر رہے ہیں، موبائل کے کی بورڈ پہ لکھ رہے ہیں، وہ بھی قلم ہی کی ایک شکل ہے، وہ بھی قلم ہی کی ایک صورت ہے. تو 5 آیتیں نازل ہو رہی ہیں. ان 5 آیتوں میں 5 مرتبہ تعلیم کی طرف اشارہ کیا. اقرا سے، قلم سے، اور 3 مرتبہ جو روٹ ورڈ ہے تعلیم، اس کے الفاظ کا استعمال. حضور کی زندگی میں دیکھیں، خود کہہ دیا بعثت معلما، تو میں بتا چکا ہوں. لیکن ہاں، ساتھ ساتھ مقصد تعلیم بھی واضح کر دیا رسول نے. اور کیا کہا؟ 2 حدیثیں سنیے اس موقع پر. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من طلب العلم لیحیی بہ الاسلام فدرجته بعد درجۃ النبوۃ. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، من طلب العلم لیحیی بہ الاسلام فہو مع الصدیقین. دونوں کا مفہوم ایک ہی نکل کے آئے گا نتیجے کے اعتبار سے، چاہے فدرجتہ بعد درجۃ النبوۃ یا فہو مع الصدیقین. حضور نے فرمایا جو علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو، نیت کیا ہو، تو پیغمبر فرماتے ہیں لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اس حاصل کردہ علم سے اسلام کو زندہ کرے گا. کہاں زندہ کرے گا؟ سب سے پہلے اپنے اندر. سب سے پہلے اپنے اندر اسلام کو زندہ کیجیے، اور اس کے بعد پھر اپنے سے باہر زندہ کیجیے. اور جب اپنے سے باہر نکلیے تو کہاں؟ وہ آئے ضرور پیش نظر رہنی چاہیے، قوا انفسکم واہلیکم نارا. سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر اپنی اہل و عیال کو بچاؤ. تو حصول علم کا مقصد تقریر نہ ہو، جیسے کہ ہم لوگ حصول علم کا مقصد تقریر کرنا، مواد اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ تقریر کریں. حصول علم کا مقصد کیا ہو؟ اپنے اندرون میں اسلام کو زندہ کرنا. اور پھر جب یہاں اسلام زندہ ہو جائے تو اپنی اہل و عیال میں اسلام کو زندہ کرنا. اتنا کر لیے نا تو آپ ولی اللہ. ولی اللہ کا مطلب کوئی الگ سے تمغہ نہیں ہے، کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوتے ہیں. جو اللہ کا دوست ہو گیا وہ اللہ کا ولی. اگر کوئی شخص اپنے اندر اسلام کو زندہ کر لے اور اپنی اہل و عیال کے اندر زندہ کر لے تو اس نے ذمہ داری ادا کر دی کہ نہیں؟ ہاں، ایکسٹرا کرے گا تو اسے درجات ملیں گے. تو درجات ملنا الگ چیز ہے. درجات ملنا الگ چیز ہے. ایک ٹرین چل کر کے بہار سے یہاں آتی ہے
اس میں 4-5 کلاسز ہوتے ہیں ٹرین میں. جنرل باگی ہوتی ہے, سلیپر باگی ہوتی ہے, اے سی میں 3 کیٹیگری ہوتی ہے. اب تو 4 ہو گئی نا, اے سی 3 میں بھی اب 2 ہو گئی ہے, اکانومی کلاس اور ایک 3 ٹیئر, اور پھر 2 اور پھر اے سی فرسٹ. جس میں بھی بیٹھے گا آ تو جائے گا نا ممبئی. یہ الگ بات ہے کہ درجات کا فرق تو ہوگا. اب جنرل ڈبے والا اور اے سی فرسٹ والا دونوں برابر نہیں ہو جائے. جنرل ڈبے والا ممبئی اترے گا تو جھلسا ہوا اترے گا, اور اے سی فرسٹ والا اترے گا تو لگے گا کہ مست آرام کر کے نہا دھل کے باہر نکلا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ممبئی تو آئے گا نا سر. تو اگر کوئی شخص اتنی ذمہ داری کر لے حصول علم کے بعد, علم کو حاصل کرنے کے بعد, کہ اپنے اندر اسلام زندہ کر لے اور اپنی اہل و عیال کے اندر اسلام زندہ کر لے, وہ اللہ کا محبوب. ایکسٹرا خدمت کرے, اور لوگوں تک اسلام پہنچائے, اور لوگوں تک اسلام پہنچائے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاکے کاشغر پہنچا دے, تو درجات ملتے رہے. اس میں تو کوئی حد ہی نہیں ہے, اس اضافے کی کوئی حد نہیں. وہ ایک الگ چیز ہے. تو علم حاصل کرنے کا, علم حاصل کرو, رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہو, اسلام کو زندہ کرنا. کہاں زندہ کرنا, یہ ضرور میں مینشن کروں گا بار بار. سب سے پہلے اپنے اندر زندہ کرنا, اور اس کے بعد اپنی اہل و عیال کے اندر زندہ کرنا. تو اس پر انعام کیا ملے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں فَدَرْجَتُهُ بَعْدَ دَرْجَةِ النُّبُوَّةِ, تو اسے جو مقام حاصل ہوگا وہ نبیوں کے بعد والا مقام حاصل ہوگا, انبیاء کے بعد اس کا رتبہ ہوگا. اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہے؟ فَهُوَ مَعَ الصِّدِّيقِينَ, تو کل قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو صدیقین کی صف میں اٹھایا جائے گا, صدیقین کے زمرے میں اٹھایا جائے گا. اور صدیقین کا درجہ کہاں ہے؟ انبیاء کے بعد. جو قرآن کی آیت ہے عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ, اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر اور صدیقین پر اور شہداء پر اور صالحین پر. تو یہ ترتیب ہے. سب سے بلند مقام انبیاء کا, اور اس کے بعد غیر انبیاء میں جو سب سے اونچا مقام ہوگا وہ صدیقین کا, پھر شہداء کا ہوگا, پھر صالحین. تو دونوں روایتوں کا مفہوم اور معال اور نتیجہ ایک ہی ہے کہ نبیوں کے بعد اسے منصب حاصل ہوگا, مقام حاصل ہوگا, جو اس نیت سے علم حاصل ہے. اور اس کے برعکس ایک دوسری حدیث ہے جہاں یہ سمجھ لیجئے کہ جھنجھوڑا گیا ہمیں. یہاں تو بشارت دی گئی, خوشخبری سنائی گئی تاکہ مائل ہو, اور دوسری طرف خوف دلایا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری بہ السفہاء او لیباہی بہ العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار. کہ جو علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کی نیت کیا ہو, غرض کیا ہو, لیماری بہ السفہاء, بے وقوفوں سے بحث کرے, اور آسان لفظوں میں کہوں تو مناظرہ کرے, گتھم گتھی بحث کر رہے ہیں. اور دوسری لیباہی بہ العلماء, آپس میں چند علم والے بیٹھ کر کے اسی فخر و غرور میں مبتلا ہے, انا خیر من, انا خیر من, میں تم سے بڑا عالم, میں تم سے بڑا فقیہ, میں تم سے بڑا محقق, میں تم سے بڑا محدث. اسی میں لگے. یہ ابلیسیت ہے, یہ آدمیت ہے. یہ آدمیت بھی نہیں ہے. آدمیت کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ حضرت آدم کا جملہ ہے, انہوں نے کہا. ابلیسیت یہ ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک, جب میں نے تمہیں حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کیا تم نے آدم کو؟ انا خیر من, میں بہتر ہوں اس سے, میں کہے کروں. جس کے اندر صبح قیامت تک یہ کیڑا پایا جائے, یہ وائرس پایا جائے, انا خیر من, انا خیر من, میں اس سے بہتر, میں اس سے بہتر, سمجھ لیں کہ ابلیسیت کے جراثیم اس کے اندر سہایت کرتے ہیں. اور چاہے جس مقام رفیع اور مقام بلند پہ پہنچ جائے, اور ہمیشہ یہ کہتا رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, سجدہ شکر بجا لائے کہ اللہ رب العزت نے اسے آدم کی ولایت پہ رکھا. اب وہ حقیقت میں آدم کا نائب ہے, ورنہ کہے گا ابلیس کا نائب ہے. اور تیسری چیز او لیصرف وجوہ الناس الیہ, یا اس لیے علم حاصل کرے کہ خلق خدا کو اپنی طرف متوجہ کرے. آتے جاؤ پھنستے جاؤ, آج کی زبان میں کہوں, ممبئی کی بھاشا میں کہوں تو آتے جاؤ پھنستے جاؤ. بابا بنے بیٹھے ہیں, آتے جاؤ پھنستے جاؤ.
اس لیے کوئی علم حاصل کرے. اب سنیے اگلا ٹکڑا. فہو فی النار، پیغمبر فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے. وہ آگ میں ہے مطلب جہنمی ہے. تو پیغمبر نے سب سے پہلے تو علم کی اہمیت واضح کی بحیثیت معلم، اور پھر اس کے بعد مقصد حصول علم بھی واضح کر دیا کہ ان مقاصد کے ساتھ علم حاصل کرنا اور ان مقاصد کے ساتھ علم حاصل نہ کرنا، بچنا. اگر اس مقصد سے کوئی علم حاصل کرتا ہے اس سے بہتر ہے جاہل. کم سے کم اسے غرور تو نہیں ہے نا، تکبر تو نہیں ہے نا، وہ کم سے کم عاجزی پہ تو ہے نا، انکساری کی دولت سے تو مالا مال ہے نا. وہ کہتا تو ہے نا مولانا صاحب ہم تو جاہل ہیں، یہ عاجزی کر اسے اللہ کے یہاں بخشوا دی. اور ہمارا کیا ہوگا؟ غیر غرور نے کھیل لیا. یہ تکبر ہمیں لے ڈوبے، یہ غرور ہمیں لے ڈوبے، اور وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا رہے گا. ممکن ہے اللہ رب العزت اپنی شان غفاریت اور شان رحیمی کا صدقہ اس سے عطا کرے. تو حصول علم کا مقصد. اب آگے بڑھے. انداز تعلیم کیا تھا رسول اللہ؟ تو میں پھر کہہ دوں کہ ترتیب ادھر ادھر ہو سکتی ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ جو علم مجھے دینا ہے وہ ان کے دل و دماغ میں سرایت ہو جائے، وہ اوپر اوپر نہ نکل جائے. ایک ہم لوگ بھی ہیں، تقریر پہ تقریر کیے جا رہے ہیں، تقریر پہ تقریر کیے جا رہے ہیں، لیکن ان تقریروں کے نتائج نہیں. ہم 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد کسی سے پوچھے کتنی بات یاد ہے؟ چند لوگوں کو یاد ہوگی، باقی ہوا. کاش رسول اللہ کے انداز تعلیم پر بھی ہم نظر رکھتے اور اس انداز تعلیم کو اپناتے. چند پوائنٹ سنیے. حضور کا ایک انداز کیا تھا؟ سوال و جواب کے ذریعے تعلیم دینا، کوشچن کر کے خود ہی. اچھا صوفیہ کی مجلس میں جائیے تو وہاں بھی یہی انداز ملے گا تعلیم کا، سوال کرتے. سوال کا مقصد یہ نہیں رہتا کہ سامنے والے کو ذلیل کیا جائے، پتا ہے کہ نہیں. نہیں، وہ سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے متوجہ کرنا، جواب انہیں ہی دینا ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ جواب دو، نہ، جواب انہیں ہی دینا ہے. اس سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم ہمتن گوش ہو جاؤ، تم پورے طور سے متوجہ ہو جاؤ. صحابہ کہاں رسول اللہ کی مجلس میں بولتے تھے؟ ان کا تو سارا فوکس اس پہ رہتا تھا کہ سنا جائے. جب تک بار بار حضور نہیں کہتے تھے صحابہ کہاں بولتے. وہ تو اس طرح بیٹھتے تھے، وہ جو حدیث میں ہے نا کہ اس طرح بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندہ، بالکل سائلنٹ موڈ میں، کوئی نقل و حرکت نہیں، ذرہ برابر بھی. اس انداز میں سراپا ادب بن کر بیٹھا تھا. یہ حضور کا انداز تھا سوال و جواب. سوال بھی خود ہی اور پھر اس کے بعد جواب بھی. جیسے ایک مثال آپ لیں، حضور فرماتے ہیں یہ بتاؤ کسی کے گھر کے باہر کوئی نہر ہو اور وہ اس نہر میں، نہر سے مراد یہاں پانی سمجھ لیں، کسی کے پاس خوب پانی ہو، پانی کی فراوانی ہو. اس زمانے میں چونکہ یہ سب پانی کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ چاپا کل ہو اور سمرسیبل ہو وغیرہ وغیرہ. تو حضور فرماتے ہیں کسی کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ دن بھر میں نہائے. مجھے بتاؤ کیا اس کے جسم پہ کوئی میل، کوئی گندگی باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی. 5 مرتبہ نہائے اس نہر میں، کہاں میل باقی رہے گی، کہاں گندگی باقی رہے گی؟ اب حضور فرماتے ہیں، اب جواب دے رہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی دن بھر میں 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو اللہ رب العزت روحانی اعتبار سے اس کے وجود سے سارے گناہوں کے میل کو دور فرما دیتا ہے. یہ انداز تعلیم ہے جو صحابہ کے دلوں میں جانگزی ہو گئی اور وہ کبھی بھول ہی نہیں سکتے تھے اس انداز سے تعلیم. یہ حضور کا ایک انداز تھا سوال و جواب کے ذریعے. اسی طریقے سے حضور پوچھتے ہیں پہلوان کسے کہتے ہیں؟ حضور پوچھتے ہیں کہ پہلوان کسے کہتے ہیں؟ اب ظاہر ہم ہو تو کیا نام لیں گے؟ وہ اپنا انڈین تھا نا بڑا لمبا چوڑا کھلی گریٹ کھلی، ہم تو وہی بولیں گے پہلوان ہے بھائی، کسی قسم کا جواب ہوگا. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے. یہ ہے انداز تعلیم. یہ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہیں لیکن اس میں سمندر کی گہرائی ہے.
حضور کی باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جہاں مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے مجھے یہ بھی بخشی ہے کہ میں بات تھوڑی سی کہتا ہوں لیکن اس میں گہرائی سمندر کی سی ہوتی ہے. حضور کے خطبے اور حضور کی تقریریں 1.5 گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی. حضور کی تقریریں 1.5 گھنٹے کی کبھی نہیں ہوتی تھی. مختصر تقریریں، مختصر، بہت مختصر گفتگو آپ کیا کرتے تھے. وہ تو ہم لوگ ہیں اسٹیج پر بیٹھے پسینے میں بھیگ گئے، ایک دم اسٹیج وہ بھگا دیے، پسینہ بہا، اور 2 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد بولتے ہیں اے چشم طوفان نور لانے سے فائدہ 2 بوند ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. تو 2 گھنٹہ میں 2 بوند ہی نکلیں گی. 2 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں 2 بوند ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. اللہ اکبر. کبھی اگر ان کو 1 بالٹی دینا ہو تب تو 2-4 مہینہ ہم لوگوں کو بٹھا لیں سامنے. جب 2 بوند میں 2 گھنٹہ پکائے ہیں، اگر بالٹی دینا ہو تب کیا ہوگا؟ تو پورا 2026 آپ کو چھٹی لے کر کے انہی کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا. تو حضور کا ایک اعزاز اور اعجاز، میں دونوں لفظ پہلے بھی کہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ باتیں بہت مختصر کیا کرتے تھے لیکن اس میں گہرائی پڑی ہوا ہے. تو حضور نے فرمایا پہلوان کسے کہتے ہیں؟ اور جواب خود ہی دے جو اپنے غصے پہ قابو پائے. حضور پوچھتے ہیں مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں مفلس کون ہے؟ اور اس حدیث کو غور سے سنیے اور عملی زندگی میں تبدیلی لائیے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس روپے پیسے نہیں ہو، من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس روپے پیسے نہیں. حضور فرماتے نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا سے نیکیاں کر کے گیا اور جب کل قیامت میں حساب و کتاب شروع ہوا تو جب اس کا نمبر آیا حساب و کتاب کا تو اس کے پیچھے ایک لائن لگ گئی لوگوں کی. وہ کون لوگ تھے؟ جن کا حق مارا تھا. اس کا حساب ہو رہا ہے. وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنا مدعا رکھتے ہیں کہ پروردگار اس نے میرا یہ حق مارا، اس نے میرا یہ حق مارا، اس نے مجھے گالیاں دی، اس نے مجھے ستایا، اس نے مجھے رسوا کیا وغیرہ وغیرہ. یعنی حقوق العباد میں وہ گرفتار ہے. اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا جتنا جس کا اس نے مارا ہے اس کوانٹٹی کے حساب سے اس کی نیکیاں اسے دو. جتنا مارا اس کے حساب سے نیکیاں. جس کا زیادہ مارا اس کو زیادہ دو، جس کا اس سے کم دو، اس سے کم اس سے کم. نیکیاں فرشتے دینا شروع کر دیں. وقت یہاں پہنچے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ لائن ختم نہیں ہوگی، وہ لگی رہے گی. ابھی فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ نیکیاں تو ختم ہو گئی لیکن مدعی اب بھی باقی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اللہ فرمائے گا اب تو نیکیاں رہی نہیں کہ وہ نیکیاں اسے دی جائیں، انہیں دی جائے. اللہ فرمائے گا جو بچ گئے ان کے گناہ ہم اس پر لا دیں. تو جو بظاہر دنیا سے نیکیاں لے کر گیا کل قیامت کے دن حقوق اللباد میں چونکہ گرفتار تھا، وہ حقوق اللباد اس نے ادا نہیں کیے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنی نیکیوں سے تو ہاتھ دھوئے گا ہی، دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے وہ دب جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہے. یہ انداز تعلیم سوال و جواب کے ذریعے. اسی طریقے سے مثالوں سے رسول اللہ سمجھایا کرتے ہیں، مثال دے کر. وہ کیسے؟ ایک حدیث سن لیجیے، جلدی جلدی آگے بڑھوں گا. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں نا زنگ دور کرنے کے. آپ کے گھروں میں بھی لوہے کو زنگ لگ جاتا ہوگا تو آپ اپنا گھریلو طریقہ استعمال کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے اس میں تیل ڈال کر کے یا جو بھی طریقہ ہو، اس پہ ایک پیپر آتا ہے جس کو رگڑ کر کے اس کا زنگ دور کیا جاتا ہے. تو صحابہ نے یہی پوچھا یا رسول اللہ لوہے کے زنگ کو تو دور کرنے کے مختلف طریقے ہیں، دل اگر زنگ آلود ہو جائے اس کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا 2 نسخہ ہے. ایک قرآن حکیم کی کثرت سے تلاوت اور دوسرے موت کی کثرت سے یاد. جو شخص کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرے گا اور جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرے گا اس کے دلوں کا زنگ دور ہوتا چلا جائے گا. یہ انداز تعلیم ہے رسول
اللہ کا اس انداز سے حضور تعلیم دے رہے ہیں. اسی طریقے سے حضور نے کبھی اشاروں کے ذریعے تعلیم، اشارہ بھی کیا. آج جو میں نے بھی بی ایڈ کیا ہے تو بی ایڈ میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے، ایک میتھڈ ہے، طریقہ ہے تعلیم، اشارے سے بتائی جاتی. آج کے ایجوکیشنسٹ بہت پیچھے ہیں. رسول اللہ 1450 برس پہلے یہ سارے میتھڈ استعمال کر چکے ہیں، اشاروں سے تعلیم دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یوں انگلی کا اشارہ کیا اور فرمایا انا وکافل الیتیم حاضر، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن یا کل جنت میں اس طرح. یہ اشارہ کر کے بتایا، لفظوں میں نہیں بتایا کہ وہ کس طرح ہوں گے، یوں اشارہ کر دیا. اب آپ سوچیں کہ اس اشارے کی گہرائی پہ جائیں. یہ جو اشارہ ہے نا، اس کو لفظوں میں آپ بیان بھی نہیں کر سکتے. اس اشارے سے جو معنی نکل کے آ رہا، جو مفہوم نکل کے آ رہا، جو تاثیر نکل کے آ رہی ہے، اسے لفظوں کا جامہ پہنایا بھی نہیں جا سکتا. یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے. ایک تو یہ کہ یہ دونوں انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ حضور کا اسے اتنا قرب حاصل ہوگا کل قیامت میں، اتنا قرب حاصل ہوگا جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں. اور پھر جس طرح سے ان دو انگلیوں میں 19-20 کا ہی فرق ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں یتیم کی کفالت کرنے کی وجہ سے اسے اپنے حبیب کا اتنا مقام، حبیب کے بعد ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ بس 19-20 کا فرق. حضور نے یہ سمجھا دیا اشارے کے ذریعے. کبھی حضور بات کو دوہرا کر کے، اب یہاں پہ دونوں چیزیں ہیں، اشارہ بھی اور بات کو دوہرا کر کے، کسی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں، دوہرا رہے ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں. جیسے ایک موقع پر حضور ارشاد فرمایا کہ دیکھو کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اسی کے الٹ بھی سمجھ لو، کسی کالے کو کسی گورے پر بھی کوئی فضیلت نہیں ہے. جی ہاں. اور یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی یہ نہیں سمجھے گا کہ حضور نے جو کہا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، تو ایسا کیسے ہوگا؟ کالا کون سا فضیلت سمجھتا ہے؟ آج کے زمانے میں تو ہم یہی نہ سمجھیں گے کہ بھئی کالا کہاں سمجھتا ہے کہ میں فضیلت کا حامل ہوں. گورا تو بھلے سمجھتا بھی ہے کہ میں بڑا حسین و جمیل ہوں. نہ آپ جائیں افریقن کنٹریز میں، وہ کالا بھی اسی زوم میں مبتلا ہے. وہ تو عجیب چٹی چپڑی ہے اس کی، اس کا بھی غرور ہے. اس اب سمجھ میں آ رہا ہے 1450 برس پہلے پیغمبر یہ فرما کے جا رہے ہیں کہ کسی کالے کو بھی کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. خیر یہ موضوع نہیں. آگے کیا فرماتے ہیں؟ فضیلت کا ایک ہی معیار ہوگا اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ. الا بالتقویٰ. فضیلت اگر کسی کو حاصل ہوگی تو تقوی کی بنیاد پر ہوگی. اور اس کے بعد دیکھیں کہ اشارہ بھی کیا اور بات کو دہرایا، بار بار ریپیٹ کیا. اشارہ کیا وَاتَّقْوَا ہَاهُنَا وَاتَّقْوَا هَاهُنَا وَاتَّقْوَا هَاهُنَا. یوں اشارہ کر کے بتایا. ایک تو 3 مرتبہ کہا اور دوسرے اشارہ کر کے بتایا کہ تقوی کا تعلق اس سے نہیں ہے، اور تقوی کا تعلق اس سے نہیں ہے، اور تقوی کا تعلق اس سے بھی نہیں ہے. تقوی کا تعلق تو اس سے، یعنی دل سے. ایسا ممکن ہے کہ کوئی دنیاوی لباس میں ہو، میں دنیا کے اعتبار سے لباس کو دنیاوی کہہ رہا ہوں، باقی کوئی لباس دینی یا دنیاوی نہیں ہوتا ہے. جو بھی لباس اسلام کے حدود کو پورا کر رہا ہے وہ دینی، اس کے حدود و قیود کو پورا کر رہا ہے وہ دینی لباس ہے. اور جو بھی لباس ہو، ہم جبہ ہی پہن لیں، اتنا ٹائٹ پہن لیں کہ جسم کی ساخت اور بناوٹ نظر آوے، وہ غیر شرعی لباس ہے. اس کی ممانعت آئی ہے کہ لباس ذرا ڈھیلا ڈھالا پہنے، اس کی ممانعت ہوئی. تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی دنیاوی لباس ہی پہنا ہو، ممکن ہے کہ تقویٰ میں وہ ہم سے آگے ممکن ہے، کیونکہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے. تو حضور نے 3 مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا. تو دونوں چیزیں ہو گئی، دونوں انداز اس میں سمجھ میں آیا کہ ایک تو بات کو دہرانا اور جو پہلے میں بتا رہا تھا اشارے کے ذریعے، وہ بھی اس میں سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد ایک انداز حضور کا یہ تھا کہ شوق دلانا، صحابہ کو شوق دلایا. کوئی تعلیم دینا ہو شوق دلانا. حضور کس طرح شوق دلاتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کی بات آ رہی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت میں اللہ رب العزت ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک ایک حرف پہ
10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور الف لام میم 3 حرف نہیں ہے، الف میں بھی 3، لام میں بھی 3 اور میم میں بھی. یعنی اگر کسی نے الف لام میم صرف اتنی تلاوت کی تو 90 نیکیوں کا وہ مستحق ہو گیا. کیونکہ الف لکھا جائے گا تو اس میں الف لام فے، پھر لام لکھا جائے تو لام، پھر الف، پھر میم، اور میم بھی لکھا جائے تو میم یہ میم. نورانی قاعدہ میں اس طرح سے لکھ کر کے بتایا بھی گیا، سمجھایا بھی گیا. کبھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے. دکھایا گیا کہ الف میں بھی 3 حرف ہے، لام میں بھی 3 حرف ہے، میم میں. تو شوق دلانا مقصد ہے یہاں. حضور یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس میں بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. لیکن آپ نے کس قدر رغبت دلائی ہے یہ کہہ کر کے کہ ایک ایک حرف پہ، ایک ایک حرف کی تلاوت پہ 10 نے کیا. تو انسان کو ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ جب ایک ایک حرف پہ 10 نے کیا ہے تو پھر پڑھا جائے، پورا پورا پارا ختم کیا جائے. اسی طریقے سے حضور کی تعلیم کا ایک انداز، اور اس کو بھی غور سے سمجھیں کہ حضور ہمیشہ آسانیاں پیدا کرنے کی بات کیا کرتے تھے. امت پہ آسانی لانے کی فکر کیا کرتے تھے، کوشش کیا کرتے تھے. اور اس کو آپ تربیت میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. بحیثیت مربی بھی رسول اللہ آسانیاں پیدا کرتے. کس طرح کی آسانیاں پیدا کرتے ہیں؟ ایک روایت ہے، ایک شخص جماعت میں شریک نہیں ہوتے، کہیں دور کی کسی آبادی کے رہنے والے تھے. شکایت پہنچی رسول اللہ تک کہ وہ جماعت میں شریک نہیں ہوتے. حضور نے انہیں بلوایا، طلب کیا، پوچھا کہ آپ جماعت میں کیوں نہیں شریک ہوتے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ یا رسول اللہ، امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ امام صاحب بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں. حضور نے امام صاحب کو طلب کیا. آج اگر ہم سے کوئی شکایت کر دینا کہ مولانا آپ بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں، ناہنجار 3 گھنٹہ فلم دیکھتا ہے اور نماز پڑھنے میں تمہاری نانی مرتی ہے. ایک بار ضمن عرض کر رہا ہوں، ممبئی میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا جمعے. تو کچھ عجیب چیزیں ہم نے دیکھی. اذان خطبہ سے پہلے وہ مؤذن صاحب جو ہے مائک میں باضابطہ قرآن لے کر کے کچھ تلاوت کیا. انہوں نے کون سی آیتیں تھیں، کون سی صورت تھی وہ میرے ذہن میں نہیں، لیکن انہوں نے باضابطہ کچھ تلاوت کی. اچھا بھائی چلیے ہو گئے. اس کے بعد پھر اذان ہوئی، پھر لمبا خطبہ امام صاحب کا رہا، پھر اچھی خاصی لمبائی چوڑائی میں انہوں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھائی. پھر اس کے بعد دعا ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سنن و نوافل، پھر اس کے بعد دعائے ثانی ہوئی، پھر اس کے بعد صلاۃ و سلام، پھر دعائے ثالث ہوئی. اور ہر دعا ایسا محسوس ہوتا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر دعا پچھلی دعا سے زیادہ طویل ہوا کرتی، ہر دعا پچھلی دعا سے زیادہ لمبی ہوا کرتی. باہر نکلنے کے بعد ہم نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضور وہ جو اقبال کا مصرع ہے نا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بمبئی میں کوئی 2 رکعت پڑھ کے تو دکھائے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جس کو اگر پیشاب کنٹرول نہ ہوتا ہو تو وہ تو مسجد ہی میں کر لے. ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس حدیث سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضور نے امام صاحب کو طلب کیا، ہاں بھائی آپ کیوں اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو. بشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو بشارتیں سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. دین کو مشکل نہ بناؤ کہ لوگ بدک جائیں، دین کو آسان بناؤ کہ لوگ اور قریب آئیں اور قریب آئیں. اسی بہانے آئے، اسی بہانے آئے. اسی لیے بعض صوفیہ کی تعلیمات میں یہ ملتا ہے کہ لوگ اپنے چاہنے والوں سے کہتے تھے کہ یہ کام کرو، تم کو وقت نہیں ملتا ہے نا تو کم سے کم فجر میں تو وقت ملتا ہے نا، تو فجر میرے ساتھ آ کے پڑھ لیا کرو. اب ہم جیسا مولوی تو لگے لے خالی فجر کی نماز پڑھوا رہے ہیں، لگتا ہے کہ وقت کی نماز پڑھ رہا ہے. ارے بھائی آنے تو دو اسے فجر میں، اتنا تو شروع تو کرنے دو. الہادی اللہ رب العزت ہے. ممکن ہے پہلے سجدے میں اللہ رب العزت مقلب القلوب ہے، اس کا دل پلٹ دے، اسے جھکنے تو دو اللہ کی بارگاہ میں. وہ ایک ہے تو بالکل اس کے اپوزٹ مفہوم کا ایک شعر کہ پہلے اس نے بد کہا، پھر رد کہا، پھر دی کہا. پہلے اس نے بد کہا، پھر رد کہا، پھر دی کہا.
ہائے کس مشکل سے اس ظالم نے بدرالدین کہا، ہائے کس مشکل سے اس ظالم نے بدرالدین، تو کہہ تو لیا نا بھائی، پہلے بد کہا پھر رد کہا پھر دی کہا، اب بدرالدین ہڑک جائے اسی پہ تو ہم کو بد کا ہے بھائی، لاسٹ میں لا کے بدرالدین پہ پہنچایا تو صحیح۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کا انداز تعلیم یہ بھی تھا کہ عمل کر کے دکھاتے رہے، صرف زبانی بتانا نہیں، کبھی عمل کر کے دکھائے تاکہ بالکل بیٹھ جائے ذہن و دماغ۔ اور آج بھی یہ چیز آپ کریں، ایک بچے کو آپ وضو کا طریقہ بتائیے زبانی، اور اسی بچے کے سامنے آپ وضو کر کے دکھائیے، آپ خود محسوس کریں گے۔ ایک بار کر کے دکھائیے، وہ بچے سے کہیں اگر آپ کرو تو وہ کر لے گا، اور آپ 10 مرتبہ بتائیے، پھر کہیے بتاؤ تو کیسے وضو کرنا ہے، اوپر دیکھے گا، ہو جائے گا کہ نہیں کرتا۔ تو یہ رسول اللہ کا انداز ہے، اور یہی چیز رسول اللہ سے سیکھی تھی آپ کے نواسے نے۔ ایک روایت ہے نا کہ حضرت امام حسن نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا تو اس نے بڑا عجیب وضو کیا۔ اب دیکھیں یہ بھی انداز تربیت ہے اور انداز تعلیم ہے کہ اسے یہ بھی نہیں کہا امام حسن نے کیا وضو کیا تم نے، جاہل آدمی، وضو کرنے کا بھی سلیقہ۔ ہم جیسے لوگ ہوں تو ڈانٹ ڈپٹ کے برابر کر دیں اسے، وہ دوبارہ مسجد کا رخ بھی نہ کرے، اتنا ڈانٹ دیں اسے۔ حضرت امام حسن اس شخص سے کہتے ہیں کہ ذرا ادھر آئیے محترم، میں وضو کرتا ہوں، ذرا دیکھیے تو میں صحیح کرتا ہوں کہ نہیں، ذرا میرے وضو پہ آپ نظر رکھیں کہ میں صحیح کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں۔ اسے بھی سمجھ آ گئی نا کہ بھائی نواسہ رسول ہے، یہ کہاں غلط کریں گے۔ جنہوں نے رسول اللہ کی گود میں پرورش پائی ہو، جنہوں نے رسول اللہ کی گود میں تربیت حاصل کی ہو، اس کا تو دل اور قربان ہو گیا نا کہ کیا انداز ہے سکھانے کا اور تربیت کرنے کا، کہ یہ بھی کہنا گوارا نہیں کیا کہ تم نے غلط وضو کیا۔ اس انداز سے ہماری دل شکنی بھی نہیں ہوئی اور ہمیں انداز وضو کا بھی سکھا گیا۔ تو رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا ہے، صحابہ وضو کر کے بتایا کہ ایسے وضو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھ کے دکھائی حضور نے، پہلے پڑھ کے دکھا دیا اور پھر فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے پڑھو، جیسے پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے پڑھو۔ تو حضور کا ایک انداز تعلیم اور انداز تربیت میں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ آپ عمل کر کے دکھایا کریں۔ جیسے ایک مثال اور لے لیں آپ، حضور کو یہ بتانا ہے کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو پہلے تو حضرت جبریل نے آ کے اسی انداز میں بتایا کہ ایک دن اول وقت میں پڑھائی اور ایک دن اخیر وقت میں پڑھائی۔ کہ ظہر کی نماز ہے تو ایک دن اول وقت میں اور ایک دن اخیر وقت میں۔ حضور نے بھی یہی کر کے صحابہ کو دکھایا، ایک دن اول وقت میں اور ایک دن اخیر وقت میں۔ تو کر کے دکھایا، صحابہ سمجھ گئے کہ ظہر کا وقت یہاں سے شروع ہو رہا اور یہاں آ کے ختم ہو جا رہا، اسی بیچ میں ہمیں ظہر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ تو حضور نے کر کے دکھایا، یہ بھی آپ کا ایک انداز تربیت ہے اور انداز تعلیم ہے۔ اسی طریقے سے ہاں خطاب کے ذریعے آپ تعلیم دیا کرتے ہیں، خطاب کے ذریعے۔ جمعے کا جو خطبہ ہے، خطبہ جمعے کا وہ ہے کیا؟ وہ دراصل رسول اللہ کا خطاب ہے۔ وہ جو ہمارے یہاں جمعے میں 2 خطبے ہیں، وہ دراصل رسول اللہ کا خطاب تھا۔ ایک گیدرنگ جمع ہو گئی ہے، ایک بھیڑ جمع ہو گئی ہے، مسلمانوں کا ایک مجمع ہے، تو حضور کیسے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیتے تھے؟ رسول اللہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ آپ ابتدا میں اوقاس کے میلے میں چلے جاتے تھے، اور اوقاس کے میلے میں جانے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ جبکہ حضور خود فرماتے ہیں نا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہیں اللہ کی مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہیں بازار، اور باوجود اس کے آپ میلے میں جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ میلے ٹھیلے کوئی اچھی جگہ تو ہے نہیں، لیکن مقصد صرف یہ تھا رسول اللہ کا کہ میلے میں ایک مجمع مل جائے گا مجھے، ایک بھیڑ مل جائے گی، چند لوگوں کو اکٹھا کروں گا اور اپنی دعوت دوں، اپنا پیغام سناؤں گا۔ تو 1 to 1 دینا اور چند لوگوں کو دینا تو زیادہ نتیجہ نکلے گا نا۔ مثال کے طور پہ ہم یہ تقریر اکیلے ایک آدمی کو سنائیں اور یہاں 10 20 50 100 آدمی سن رہے ہیں تو زیادہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو حضور نے جمعے کے دن جو یہ خطاب کا سلسلہ شروع فرمایا، یہ بھی طریقہ تعلیم ہے اور طریقہ تربیت ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ ہماری زبان نان عربی زبان، یار من عربی و من عربی نمی دانم،
میرے محبوب کی زبان عربی ہے اور میں عربی جانتا نہیں ہوں، بسا اوقات تو خطبہ پڑھنے والا نہیں جانتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہمارے علاقے میں سب کانٹیننٹ میں خطاب کا اضافہ کیا گیا، کیونکہ مقصد بہت ہو رہا ہے نا، جو اس کی روح ہے، خطبہ جمعہ کی جو روح ہے وہ تو نکل جا رہی ہے، تو اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے خطاب جمعہ کا اضافہ کیا گیا کہ جو ہماری مادری زبان ہے، جس زبان میں لوگ سمجھ رہے ہیں، اس زبان میں 10-20 منٹ تقریر ہو جائے اور سنت کو بھی باقی رکھا جائے، جیسے رسول اللہ نے، یہ بھی ہے نا انداز ہے، سنت کو باقی رکھا جائے، حضور نے جو کیا اس کو بھی زندہ رکھا جائے، اس کی بھی برکات زندگی میں آتی ہیں۔ تو حضور نے چونکہ عربی زبان میں خطبہ دیا ہے تو اس خطبے کو بھی باقی رکھا جائے، لیکن آج کے زمانے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس عربی والے خطبے کو بالکل شارٹ کیا جائے، بالکل مختصر کیا جائے اور اردو خطبے کے وقت کو بڑھایا جائے، تاکہ جو مقصد ہے اس خطبے کا، جمعے کے خطبے کا، وہ حاصل ہو۔ تو رسول اللہ نے جمعے کے موقع پر، عیدین کے موقع پر اور اس کے علاوہ بھی حضور کو جب موقع ملتا آپ کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو جاتے، خطبہ دینا شروع کر دیتے، تقریر کرنا شروع کرتے۔ آج کی زبان میں کہیں تقریر، حضور خطبہ دیا کرتے تھے۔ کسی بھی وہ جو ایک مشہور حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے باب میں بالکل سونے کے قلم سے لکھے جانے کے لائق، من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ کہاں کی حدیث ہے؟ وہ ایک موقع پر رسول اللہ نے، لوگوں کی بھیڑ ہے، آپ ایک بلند مقام پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں یہ کہا ہے، اس پہ یہ میسج دیا۔ تو ایک انداز تعلیم اور انداز تربیت رسول اللہ کا خطاب بھی تھا۔ اس کے علاوہ تحسین کا انداز، کسی کی تعریف کرنا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، کسی عمل پہ تعریف کرنا۔ رسول اللہ کی زندگی میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں آپ، حضور نے تعریف فرمائی صحابہ کی، حوصلہ بڑھایا حضور نے۔ اور اس کو دو چیزوں سے جوڑوں گا، حوصلہ بھی بڑھاتے اور ساتھ میں کوئی ایسا لقب عطا کر دیتے کہ جس سے اور جنون، جوش اور غیرت پیدا ہو جاتی اور بلبلہ آ جاتا، ایمان میں اور تازگی پیدا ہو جاتی۔ ایک تو تحسین فرماتے اور ساتھ میں لقب دیتے۔ حضرت خالد بن ولید نے بڑی شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ فرمایا جنگ میں، آپ نے تحسین فرمائی اور ساتھ میں کہا کہ خالد سیف اللہ، اللہ کی تلوار ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس وقت رسول اللہ کی زبان مبارک سے خالد بن ولید نے اپنے لیے یہ کلمات سنے ہوں گے، اس وقت ان کی غیرت ایمانی کا عالم کیا رہا، جوش ایمانی کا عالم کیا رہا۔ یا ایک جنگ میں جب رسول اللہ کی حفاظت کر رہے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص اور دشمنوں پر تیر چلا رہے تھے، اور اس وقت رسول اللہ فرما رہے تھے اپنی زبان مبارک سے کہ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اس وقت سعد بن ابی وقاص کی حالت کیا رہی، آپ اندازہ کریں۔ تو ہماری تعلیم میں اور ہماری تربیت میں اگر اثر پیدا کرنا ہو تو ہم اپنے نیچے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، رسول اللہ سے سبق لیتے تھے۔ حضور جو القاب دے رہے ہیں صحابہ کو، ان القاب میں صحابہ فخر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کو اسد اللہ کا، اللہ کا شیر، ان کا لقب تھا امین هذه الامہ، عبد الرحمن ابن عوف، ہاں ابو عبیدہ ابن جراح، ان کے لیے حضور نے فرمایا امین هذه الامہ، میرا ابو عبیدہ ابن جراح اس امت کا امین۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا جذبات ہوئے ہوں گے ان کے سینے۔ رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ جملے، کسی کے لیے حوالی رسول، تو یہ انداز ہے حضور کی تعلیم کا اور حضور کی تربیت کا۔ ہاں ایک اور روایت یہاں پہ میں آپ کو سناؤں گا۔ رات میں حضور گشت فرما رہے ہیں، کانوں میں تلاوت کی آواز آئی، اور تلاوت کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ صبح کو نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری پہ نظر پڑتی ہے رسول اللہ کی، تو کہتے ہیں یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ میں نے تیرے تلاوت کی آواز سنی ہے، تو اتنا خوبصورت تلاوت کرتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے داؤد کے نغموں میں سے، داؤد کے سازوں میں سے کوئی ساز تیرے گلے میں رکھا۔ اب بتائیں کہ کیفیت کیا رہی ہوگی اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ یہ انداز ہے رسول اللہ کی تربیت کا اور
تعلیم کا. اس کے ساتھ ساتھ کبھی کسی کی بات پر تصحیح فرمانا. کسی نے اپنی بات رکھی تو حضور نے یہ نہیں کہا غلط، یہ نہیں، بلکہ جو صحیح ہوتا وہ آگے کہہ دیتے. کاٹتے نہیں تھے حضور باتوں کو. یہ ہم کو سننے میں کچھ نہیں لگے گا، لیکن ذرا عمل کر کے دیکھیے نا کتنا کٹھن ہے. ہم لوگ تو گفتگو کر رہے نہیں، ارے ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ نہیں، سامنے والا کچھ کر رہا چھوٹتے نہیں، ارے آپ کہاں سے یہ بول رہے ہیں، یہ بات نہیں. حضور کا انداز کیا ہے؟ حضور یہ نہیں کرتے سامنے والے کو بھی نہیں تمہارا یہ طریقہ غلط ہے، تمہاری یہ بات غلط ہے، بلکہ اپنی بات کہتے ہیں. اب اسے سمجھ میں آ گیا. جیسے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور حضور سے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے، اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ عقلھا ثم توکل علی اللہ، اسے باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ نہیں کہا کہ تمہارا طریقہ غلط ہے، آپ پڑھنے کے بعد حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا طریقہ غلط تھا یا تمہاری بات غلط تھی. بس حضور نے اپنی بات کہہ دی کہ اسے باندھ دو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اور اس ارشاد کو آپ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اپلائی کیجیے. اللہ پہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دروازہ لگا کے بند کر کے بیٹھ جائیے کہ اللہ تو روزی بھیجے گا ہی، اس نے تو وعدہ کیا. نہیں، محنت کیجیے پھر اللہ پہ بھروسہ کیجیے. اب یہاں روزی کی بات آئی تو ایک واقعہ میں نے چند دنوں پہلے پڑھا، مجھے اس اللہ والے کا نام یاد نہیں ہے لیکن بڑی پیاری نصیحت ہے، اس لیے میں یہاں پہ ضمن عرض کر دے رہا ہوں. موضوع سے ہٹ کر ہم سب لوگوں کی زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ایسی سچویشن ہوتی ہے. انہوں نے آ کے ان سے شکایت کی اس اللہ والے سے کہ حضرت بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر، بڑا لمبا چوڑا پریوار ہے، خاندان ہے، سب کو مجھے ہی کھلانا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ الگ تھلگ ہو جاؤں. نصیحت کا انداز دیکھیے کیا خوبصورت نصیحت. اس وقت میں پڑھانا تو رومتے پڑے. انہوں نے فرمایا کہ واپس گھر جاؤ اور جتنے اہل خانہ ہیں تمہارے، جتنے افراد خانہ ہیں، سب کو اکٹھا کرو اور سب پہ ایک نظر ڈالو گہرائی سے، اور نظر ڈالنے کے بعد فیصلہ کرو جس جس کے تم رازق ہو اس کو کان پکڑ کے گھر سے نکال دو. سمجھ گیا؟ جس جس کے تم رازق ہو اس کو کان پکڑ کے گھر سے نکال دو. ہم کسی کے رازق ہیں؟ رازق تو اللہ رب العزت. کہاں پوچھے بولی حضور غلطی ہو. پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے دوسروں کی روزی تمہاری روزی میں ملا دیا، دوسروں کا رزق تمہارے رزق میں ملا دیا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر. دینا اللہ اس کو ہے، وہ تو فضل کیا کہ تمہارے حصے میں دے دیا، نہیں تو ڈائریکٹ اس کو دے دے گا، وہ تو قادر مطلق. خیر، تو حضور نے اس انداز سے تصحیح فرمائی. پھر اس کے بعد ایک انداز یہ بھی تھا حضور کا کہ برے کاموں سے آپ نفرت دلاتے، برے کاموں سے نفرت دلاتے. انداز کیا ہے؟ ایک روایت سنی. حضور فرماتے ہیں راستے سے گزر رہے ہیں کہ دیکھا کہ ایک کوڑے کے ڈھیر پہ ایک بکری مری پڑی، اسمیل بھی آ رہی ہے، اس سے بھول بھی گئی ہے وہ. حضور صحابہ سے کہتے ہیں کہ کوئی تم میں سے ایک درہم میں اس کو خریدے گا؟ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تم میں سے ایک درہم میں اس مری ہوئی بکری کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، مر چکی ہے، اوپر سے اس میں اسمیل آ رہی ہے، پھول گئی ہے، گندی ہے، غلاظت ہے اس کے اندر، بچا کیا؟ حضور نے فرمایا اللہ کے یہاں یہ دنیا اور اسباب دنیا اس مردار بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس مردار بکری سے بھی زیادہ. یہ انداز تعلیم و تربیت ہے. کیا خوبصورت انداز سے رسول اللہ نے سمجھا. اور ایک روایت میں اسی دنیا کے متعلق فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کسی کافر کو یہ دنیا کا ایک ذرہ بھی نہیں. لیکن آج دیکھیں گے نا آپ، وہ جو اقبال کا ایک مصرع ہے کہ ان کو ملے حور و قصور، مومن کو فقط وعدہ حور، جو شکوہ اس نے کیا. تو آج ہم لوگوں کے ذہن و دماغ میں بھی یہ چیزیں چلنے لگ جاتی ہیں. اقبال نے تو جواب دے دیا، ہم لوگ جواب نہیں دے پاتے ہیں. اقبال نے تو جھنجھوڑا تھا، وہ ہم لوگوں کی ترجمانی کی تھی اس نے.
ہم لوگ کبھی